بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں قصص الانبیاء۔ قصہ حضرت ادریس علیہ السلام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے راستے والے نبی تھے اور ہم نے ان کو کمالات میں بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورہ مریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور ان کی نبوت اور صدیقیت کا ذکر فرمایا۔ یہ وہی خنوع ہے جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ علماء نسب نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ادریس علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آدم اور شیث علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 360 سال دیکھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بن حکم سلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خط رمل ریت پر لکیریں ڈالنے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نبی تھے جو ریت پر لکیریں ڈالا کرتے تھے۔ جس شخص کا خط اس خط کے موافق ہو جائے تو کام درست ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مذکورہ نبی سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ علماء تفسیر والا حکام میں سے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے شخص جنہوں نے اس خط رمل کے بارے میں کلام کیا ادریس علیہ السلام تھے۔ وہ ایسے ہر امسا کا نام دیتے تھے۔ لوگوں نے ان پر بہت سے جھوٹے چیزوں کے بارے میں نسبت کر دیے، جیسے کہ کئی انبیاء، علماء اور حکام کے بارے میں جھوٹے قصوں کی نسبت کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کمالات میں بلند رتبہ تک پہنچایا۔ صحیحین کی حدیث اسراء سے اس آیت کی وضاحت ہوتی ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چوتھے آسمان سے ہوا تو وہاں ادریس علیہ السلام کو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حق تعالیٰ کے اس قول وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے؟ حضرت کعب نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات بلند کرتا ہوں۔ شاہد مرادان کہ اپنے زمانے کے اولاد ہو تو ادریس علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ اعمال میں خوب اضافہ ہو۔ جب ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا تو اس سے کہنے لگے کہ میرے پروردگار نے مجھے فلاں فلاں باتیں وحی کی ہیں، لہٰذا میرے ملک الموت سے بات کراؤ تاکہ اس سے اپنی عمر کے بارے میں پوچھوں اور اعمال میں اضافہ کروں۔ فرشتے نے ان کو اپنے بازو پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان پر چڑھ گیا۔ جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ملک الموت سے ملاقات ہوئی، جو کہ نیچے اتر رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ملک الموت نے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا میرے پشت پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا حیرت ہے، مجھے تو یہ کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ چوتھے آسمان میں ادریس کی روح قبض کر لیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ ادریس تو زمین میں ہیں، چوتھے آسمان میں ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ خیر، انہوں نے ادریس علیہ السلام کی روح وہیں چوتھے آسمان پر قبض کر لی۔ یہی مطلب حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا ہے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا۔ ابن ابی حاتم نے اس آیت کی تفصیل کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ بھی
ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا کہ ذرا میرے بارے میں ملک الموت سے پوچھو کہ میری کتنی زندگی باقی ہے۔ جب اس نے ملک الموت سے سوال کیا اور ادریس بھی ساتھ تھے تو ملک الموت نے کہا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے دیکھ کر بتایا کہ تم مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کرتے ہو جس کی عمر پلک جھپکنے تک باقی رہ گئی ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے اپنے پر کے نیچے جو دیکھا تو ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی جا چکی تھی اور فرشتوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا۔ یہ روایت اسرائیلیات میں سے ہے اور اس کے بعض حصوں پر نقل کی گئی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ابن ابی تہجیح نے مجاہد کا قول ذکر کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر وفات اٹھایا گیا، لیکن اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ابھی تک ادریس علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تو ان کے کلام میں اشکال رہے گا، اور اگر ان کی مراد یہ ہو کہ دنیا سے تو زندگی کی حالت میں اٹھائے گئے اور وہاں پہنچ کر ان کی روح قبض کی گئی ہو تو اس صورت میں یہ روایت حضرت کعب احباری کی روایت سے جو کہ پہلے گزر چکے منافی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اس آیت کے بارے میں اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا، پھر وہاں ان کی وفات ہوئی۔ زیادہ صحیح متفق علیہ حدیث وہ ہے جس میں ہے کہ وہ چوتھے آسمان میں ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ ان کا یہ اٹھانا ان کے والد یردی بن مہلائیل کی زندگی میں ہو گیا۔ واللہ اعلم۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے دور میں تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ الیاس علیہ السلام دراصل وہی ادریس تھے۔ انہوں نے زہری کی حضرت انس سے روایت کردہ حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات حضرت ادریس کے پاس سے گزرے تو ادریس علیہ السلام نے کہا مرحباً ہو نیک بھائی اور صالح نبی کو۔ بخاری کتاب الانبیاء حدیث 3342۔ حضرت آدم ابراہیم کی طرف نہیں فرمایا کہ نیک بیٹے اور صالح نبی کو مرحباً۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ہوتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کلام فرماتے جو کلام آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لیکن یہ روایت ان کے اس بات پر دلالت نہیں کرتی اور نہ ایسے ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات راوی کا حافظ عمدہ نہیں ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے بنا برتواضع ایسا کہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے والد ہونے کی اپنی طرف نسبت کی ہو، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی طرف ابو البشر کی نسبت کی جاتی ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی الاعظم پیغمبر ہیں۔